سب سے بری کمائی سود کی ہے، اور سب سے بری کھانے کی چیز یتیم کا مال ہے، اور سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔ جو اپنا غصہ دبائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ثم حمد الله ثم اثنى عليه ثم قال: اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم إلى آخره۔ یہ حدیث اور یہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ فرمایا، جب غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے راستے میں لیلۃ التعاریس کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور فرمایا حمد و صلات کے بعد سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے مضبوط تقوی کا کلمہ شہادت ہے، اور سب سے بہترین ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے اچھا بیان یہ قرآن ہے۔ سب سے بہترین کام وہ ہیں جو عظیمت اور پختگی والے ہوں، جن کا کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو شریعت میں نئے ایجاد کیے گئے ہوں، یعنی بدعات۔ اور سب سے اچھی سیرت انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے، اور سب سے زیادہ عزت والی موت شہید کی ہے، اور سب سے زیادہ اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہ ہونا ہے، اور بہترین علم وہ ہے جو نفع دے، اور بہترین سیرت وہ ہے جس پر چلا جائے، اور سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، وہ جو مال کم ہو اور ضرورت کے لیے کافی ہو، وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ اور اللہ نے معذرت چاہنے کا سب سے برا وقت موت کے آنے کا وقت ہے، اور سب سے بری ندامت وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ اور کچھ لوگ نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا گناہ زبان کا جھوٹ بولنا ہے، اور سب سے بہترین مالداری دل کا گناہ ہے، اور بہترین توشہ تقوی ہے۔ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے، اور جو باتیں دل میں جمتی ہیں ان میں سے سب سے بہترین یقین ہے۔ اسلام میں شک کرنا کفر ہے، مردہ پر واویلا کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور مال غنیمت میں خیانت کرنا جہنم کے ڈھیر میں سے ہے، اور جس خزانے کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے داغ لگائے جائیں گے۔ شعر و شاعری ابلیس کی بانسری ہے، اکثر اشعار شیطانی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کا جال ہیں، جوانی دیوانگی کا حصہ ہے، اور سب سے بری کمائی سود کی ہے، اور سب سے بری کھانے کی چیز یتیم کا مال ہے۔ اور سعادت مند ہے وہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوا ہے۔ آخرکار تم میں سے ہر آدمی 4 ہاتھ جگہ یعنی قبر میں جائے گا، اور اعمال کا دور و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔ سب سے بری روایتیں جھوٹی روایتیں ہیں، ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مومن کو برا بلا کہنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور مومن کو قتل کرنا کفر جیسا گناہ ہے، اور مومن کی غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے، اور اس کے مال کا احترام ایسے ہی ضروری ہے جیسے اس کے خون کا احترام ضروری ہے۔ جو اللہ پر قسم کھاتا ہے، مثلاً کہتا ہے
اللہ کی قسم فلاں ضرور جہنم میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹا ہونا ضرور ثابت کریں گے۔ جو دوسروں سے درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے، جو اپنا غصہ دبائے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے، جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے بدلہ دیں گے، جو اپنے نیک اعمال سے دنیا میں شہرت چاہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو سنائیں گے کہ یہ شخص عمل کو شہرت حاصل کرنے ہی کے لیے کرتا تھا۔ جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھائیں گے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دیں گے۔ اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہدایات اور نصیحتیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔